بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ حضرت علی اصغر جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے تھے، ان کی شہادت کس طرح ہوئی اور حضرت علی اصغر کو شہید کرنے والے کا نام کیا تھا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہاں تو ناظرین، جب 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بچے سب کے سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ امت رسول نے اچھا نہیں کیا، تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں میں گئے اور اپنے گھر والوں سے ملے اور جنگ کے لیے تیاریاں شروع کرنے لگے اور اپنی ہی تمام عورتوں کو نصیحت کرنے لگے کہ عورتوں نے کہا کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت کے بعد یہ کافر تو ہمارے خیموں کی طرف بڑھیں گے اور ہماری بےرحمتی کریں گے۔ امام حسین سب کو نصیحت کر کے خیموں سے باہر نکلے اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی رباب اپنی گود میں لیے 6 ماہ کے بیٹے، جو آپ کو خیموں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ اس کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکیں گی، اور آپ کے 6 ماہ کے بچے جو کہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، پیاس کی شدت سے ننھے علی اصغر کی زبان ایک تڑپتی مچھلی کی طرح باہر آ رہی تھی۔ تڑپتی مچھلی کا احساس اسی شخص کو ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے مچھلی کو آخری وقت میں دیکھا ہو۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گئے تو آپ نے عرض کیا، کیا کوئی ہے جو مجھ جیسے مظلوم کی مدد کر سکے؟ تو زمین کانپ گئی اور آسمان گرج پڑا اور جنات اور دنیا کی ساری چیزوں نے کہا کہ اے امام حسین، بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ افسوس ہے کہ یہ لفظ صرف اور صرف انسانوں کے لیے تھے، تمہارے لیے نہیں۔ تو امام حسین کی یہ صدا سن کر آپ کے 6 ماہ کے بیٹے جھولے میں سے گر پڑے اور بی بی رباب نے خیمے کی پیچھے سے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ اے امام حسین ابن علی نواسہ رسول، جب آپ نے آواز لگائی تھی کہ کوئی ہے جو مجھ جیسے مظلوم کی مدد کرے، تو آپ کے یہ لختے جگر جھولے میں سے گر پڑے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بی بی رباب سے کہا کہ اے رباب، مجھے دو علی اصغر کو، میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ دوسری جانب یزیدی لشکر میں عمر سعد نے شمر سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آج میدان کربلا میں یہ تمہاری آخری جنگ ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی اور حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تمہیں اور کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑے گی۔ اور کوفہ اور شام کے سپاہی خیموں کو تباہ کرنے کی چالیں چل رہے تھے اور ہنس ہنس کر بول رہے تھے کہ ہم نے حسین کے تمام ساتھی، پورے خاندان کو ختم کر دیا، اور ان سے دور کچھ فاصلے پر ایک نہایت ہی ماہر تیر انداز بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا نشانہ کبھی زندگی میں نہیں چوکا تھا۔ وہ امام حسین کو شہید کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو اپنی گود میں لیے میدان کربلا میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس ننھے بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ عمر سعد اور شمر نے کہا کہ اے حسین، پانی تم نے خود پینا ہے اور نام اس بچے کا لے رہے ہو، اگر یہ بچہ خود بول کر کہے تو ہم اسے پانی پلا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا کہ اے بیٹا، اپنے لیے ان سے پانی مانگ لو، یہ میرے کہنے پر تمہیں پانی نہیں پلائیں گے۔ تو 6 ماہ کا بچہ بول پڑا اور کہا کہ اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ جب ننھے بچے علی اصغر کی یہ آواز تو عمر سعد بوکھلا گیا اور اس نے اپنے ماہر تیر انداز جس کا نام ہرملہ تھا اس سے کہا کہ تیر چلا کر اس کو شہید کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ کوفی اور شامی ہمارے ہی خلاف ہو جائیں۔ ہرملہ نے کہا کہ کس کو شہید کرنا ہے، حسین کو یا اس کے بیٹے کو؟
تو عمر سعد نے کہا کہ بیٹے کو شہید کر دو، حسین خود ہی شہید ہو جائے گا اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر۔ حرمرا نے نشانہ باندھا اور وہ تیر استعمال کیا کہ جو جانوروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے نشانہ باندھا اور جیسے ہی تیر کو چھوڑا تو تیر ننھے علی اصغر کی گردن پر جا کر لگا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک حضرت علی اصغر کی گردن پر جا کر لگی، دوسری نوک بازو پر اور تیسری نوک کمر پر جا کر لگی۔ امام حسین نے جب تیر نکالا تو خون بہت تیزی سے بہنا شروع ہو گیا، تو امام حسین نے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہ آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین نے امام حسین علیہ السلام سے التجا کی کہ مجھ پر مت پھینکیں ورنہ میں تا قیامت تک زرخیز نہیں ہو سکوں گی۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے بھی امام حسین علیہ السلام سے التجا کی کہ میں قیامت تک بارش کی ایک بوند تک نہیں برساؤں گا، تو امام حسین نے خون اپنی مٹھی میں رکھا ہوا تھا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تو میرا گواہ رہنا کہ میں نے دین کی خاطر اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ اور امام حسین علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر لگایا اور کہا کہ میں قیامت کے دن اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا اور تم لوگوں سے حساب لوں گا۔ اور امام حسین خیمے میں گئے تو بی بی رباب نے امام حسین سے پوچھا کہ کیا ہمارے علی اصغر نے پانی پی لیا ہے؟ تو امام حسین نے علی اصغر کو بی بی رباب کو دکھایا اور کہا کہ ان ظالموں نے اس ننھے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ بی بی رباب تڑپ کر رونے لگی اور امام حسین علیہ السلام نے بی بی رباب سے کہا کہ رو مت، یہ ہمارے جنت کا وسیلہ ہے اور آؤ ہم اپنے بیٹے کو دفن کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کی تپتی ریت کو کھودا اور اپنے بیٹے علی اصغر کو اسی تپتی ہوئی ریت میں دفن کر دیا۔ ناظرین، ذرا آپ یہ تو تصور کریں کہ اس باپ کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے اپنے سامنے تمام ساتھی، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بچے اور حتیٰ کہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا۔